خواب دیکھا ایک، ہمارے گھر کے ساتھ ایک مسجد تھی، اس کو چبوترا مسجد کہتے ہیں. ہمارے گھر کے اندر سے رستہ تھا، میرے پردادا کے پردادا نے بنوائی تھی، تو گھر کے اندر سے مسجد کا رستہ تھا. ہم جاتے تھے مسجد میں نماز پڑھنے. پھر مسجد کی توسیع ہوئی تو وہ بھی ساری مسجد میں ہم نے دے دی، اور میرا کمرہ جہاں میں پیدا ہوا تھا وہ جگہ بھی ساری مسجد میں آ گئی. تو وہ میں نے مسجد دیکھی اور دیکھا کہ ایک بیان ہو رہا، بڑا مجمع ہے، پرانی وہی مسجد ہے، بڑا مجمع ہے، اور لوگ اس میں بیٹھے ہیں، لوگ اور سن رہے ہیں، اور میں بھی جا کے بیٹھ گیا. اور اس مجمع میں جو مضمون چل رہا تھا وہ اخلاص کا چل رہا تھا، اللہ کی رضا کے لیے سب کچھ کرنا. اور مجھے ایک فکرہ یاد ہے اس کا، بس وہ ایک فکرہ یاد رہا، جو شہرت کی طلب نہیں کرتے اگر مل جائے تو اسے اللہ کی طرف سے نعمت سمجھیں. ڈرتے تو رہیں پر اتنا نہ ڈریں کہ اپنے آپ کو گھلا دیں. جو شہرت کی طلب نہیں رکھتے اسے اپنے آپ کو اللہ کی وہ کیا سمجھے؟ نعمت سمجھے. وہ ڈرتے تو رہیں پر اتنا نہ ڈریں کہ اپنے آپ کو گھلا دیں. یہ خواب دیکھا اس رات میں. ڈرتے تو رہیں، ڈرتے تو موت تک ڈرنا، موت تک ڈرنا. المومن بین الخوف والرجاء، مومن خوف اور امید کے درمیان رہتا ہے. خوف اتنا کہ دنیا میں مجھ سے بڑا مجرم کوئی نہیں، امید اتنی کہ رب کی رحمت اتنی وسیع ہے کہ انشاءاللہ مجھ جیسا بندہ بھی اللہ کی رحمت اور فضل اور کرم سے بخشا جائے گا. نہ میں پونکا نہ میں ٹونکا تے نہ میں شور مچاواں تے نیکاں دے لڑ لگ کے میں بھی شاید بخشا جاؤں. میں نے ساتھ ایک بندے سے پوچھا یہ کون ہے؟ کون ہے؟ کہنے لگے امام حسن رضی اللہ تعالی. جب میں نے پوچھا پھر میں نے ان کے چہرے کو غور سے دیکھا، طلب کے ساتھ غور سے دیکھا. اچھا سبحان، نینوں کا تیرے کاجل دل پر اثر کرے ہے، کیا بات ہے اثر کی زیر و زبر کرے ہے. ایک روز تماشا خاطر آیا تھا یار میرا، اس دن سے ہائے ہائے سارا نگر کرے ہے. یہ امام حسن، سبحان. پھر دعا ہوئی، انہوں نے دعا کی، پھر لوگ ہاتھ ملا رہے تھے. میں ہاتھ ملانے گیا تو ایسے ممبر پہ بیٹھے بیٹھے مجھے اپنے سینے سے چپکا دیا، اور بہت دیر تک ان کے سینے کی حرارت اور دل کی دھڑکن کو آج بھی میں محسوس کر رہا ہوں. دھک 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 بہت تیز تھی، اور دل کی دھڑکن نہیں تھی، وہ اللہ کے نام کا جلال تھا، اور محسوس کر رہا. اور مجھے پیشانی پہ بوسہ دیا اور فرمانے لگے بہت ہوائیں فضائیں اڑیں گی، مقصد سے نہ ہٹنا، کام کرتے رہنا، ہماری دعائیں تمہارے ساتھ ہیں، بہت ساتھ ہیں. اور پھر فرمانے لگے کبھی پوری رات مجھے فرمانے لگے بیٹا تمہارے لیے ساری رات دعائیں کرتا ہوں. اسی دوران ایک اور صحابہ ہے، ان سے ملے، اور مجھے اس وقت یہ احساس تھا یہ میرے پردادا ہیں. پھر اور آئے، پھر ان کے والد ہیں، پھر اور آئے، پھر ان کے والد ہیں، پھر اور یعنی میری نسلیں ان سے مل رہی ہیں جنہیں میں نے دیکھا نہیں. میں نے اپنے والد کو دیکھا، دادا پردادا کسی کو نہیں دیکھا. انہیں کچھ باتیں بتائیں، وہ مجھے سمجھ نہیں آئی کیا تھی، اور اشارہ میری طرف کر رہے تھے. اور پھر اٹھے اور پھر مسجد سے ایسے باہر نکلے اور منظر ختم ہو گیا. اللہ یجتبی الیہ من یشاء، اللہ جسے چاہے چن لے. اللہ جسے چاہے چن لے. یاد رکھنا میری بات کو،
दर्श के नाम पे या खिदमत के नाम पे अगर अल्लाह ने आपको चुना है, आप किसी खिदमत के शोबे में हैं, वो पानी पिलाना है या झाड़ू देना है या कोई खिदमत का शोबा है, अल्लाह ने आपको चुना है और तस्बीह खाने के साथ आपकी निस्बत है, दुनिया की जिस कोने में है तस्बीह खाने के साथ आपकी निस्बत है, दुनिया के जिस कोने में है। इसे अल्लाह का इंतखाब समझें और अदब करते रहें। अदब वाहिद चीज है जो बंदे को जोड़े रखती है, अदब वाहिद चीज है जो बंदे को मिलाए रखती है। और जिस वक्त इस्तिग़ना आता है, इस्तिग़ना और इस्तिग़फ़ार, ये दो लफ्ज है, मुश्किल है, मैं तर्जमा करता हूं, इतनी अरबी फारसी मैं नहीं जानता, पर दो लफ्जों का तर्जमा करता हूं। इस्तिग़ना बस ठंडे ठार पुरबाश, किसी चीज की जरूरत नहीं, सब कुछ मिल गया है। इस्तिग़ना, इस्तिग़फ़ार, इस्तिग़फ़ार, इस्तिग़फ़ार हल्कापन, हाँ ठीक है, कह रहे हाँ सुन्नत ही तो है, हाँ सुन्नत ही तो है। उन्हें कहना बात सुन, तेरे लहजे में कुफ्र है, तेरे लहजे में तौहीन है, ठीक है तो इस सुन्नत पे अमल नहीं कर रहा, गुनाहगार है सिर्फ, पर ये लफ्ज क्या ना, सुन्नत ही तो है,